اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سال کا ہمارے 20ویں سال کا اختتام ہے، اور پتہ نہیں زندگی کی کتنی بہاریں ہماری باقی ہیں، کتنے لمحات باقی ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ نہ کسی کو اس بات کا علم ہے کہ میں کتنا وقت جیوں گا، نہ کسی کو کوئی پتہ ہے کہ میری زندگی کے کتنا وقت باقی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں اس دیوانے کو۔ اس دیوانے کو ابھی بھی وقت کا ہوش نہیں ہے، یہ ابھی بھی اسی طرح مستی کی زندگی جی رہا ہے۔ 50-60 سال گزر گئے، 30-35 سال گزر گئے، ابھی بھی اسے وقت کا ہوش نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنا مجھے فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ احتساب کے عمل سے انسان کے اندر احساس ندامت پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیچھے غور کرتا ہے نا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، میں کیا کر کے آیا ہوں، تو پھر انسان کے اندر ندامت ہوگی۔ یہ انسان کوشش کرے گا کہ میرے جو لمحے باقی ہیں میں اس ایک ایک سانس کی قیمت کو حاصل کر لوں۔ راہ طلب میں جو گمنام مر گئے ناصر، راہ طلب میں جو گمنام مر گئے ناصر، متاع وقت انہی لوگوں کے نام کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس دن سے زیادہ کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو میری عمر سے دن کم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے اس گزرے ہوئے دن کے اوپر ندامت کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ دن میرا ایسے ہی گزر گیا، کوئی کام ہی نہیں کر سکا، نہ دنیا کا کوئی کام کر سکا، نہ آخرت کا کوئی کام کر سکا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے زمانے کی حقیقت، اس کی بے وفائی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں، جو تھا نہیں ہے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کہتے ہیں کہ جو تھا، اس دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ تھے، کتنی کتنی چیزیں تھیں، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، سب ختم ہو گئے۔ جو ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو موجود ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک دن ہوگا کہ نہ ہوگا، آئندہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک حرف محرمانہ، کہتے ہیں کہ یہ ایک راز کی بات ہے، ایک معرفت کی بات ہے، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ آئندہ آنے والے حالات کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کر رہے ہو۔ اور پھر اس کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ، میری صراحی سے قطرہ قطرہ، نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، روز و شب، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام ہے، ہر روز نئے حوادث پیش آتے ہیں، جیسے صراحی سے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، یوں ہی کہتے ہیں کہ زمانے کے حوادثات آ رہے ہیں، لیکن یہ زمانہ ہر ایک کو ختم کرتے ہوئے، ہر ایک کو کاٹتے ہوئے جا رہا ہے، کسی کے لیے عبرت کا نشان بنا رہا ہے، کوئی سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے، کوئی اس کا مرکب ہے، کسی کو یہ زمانہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں زمانہ، یہ وقت ایسے ہی ہے اور یہ گزرا جا رہا ہے۔ ایک فرانسیسی مشہور ادیب گزرے ہیں، وولٹائر، انہوں نے اپنی کتاب زیڈک، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تقدیر کا بھید، اس میں اس نے سوال و جواب کی صورت میں ایک بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے، ذرا سننے کے قابل ہے۔ اس سے ایک مرتبہ میگی نے زیڈک سے سوال کیا، سوال و جواب کی صورت میں اپنی کتاب کو اس نے مخاطب کر کے میگی ایک فرضی نام بنایا۔ تو اس نے سوال کیا اس سے کہ دنیا کی چیزوں میں وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ طویل ہے،
مگر سب سے زیادہ مختصر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ تیز رفتار بھی ہے اور سست ترین بھی ہے، سب سے زیادہ تقسیم ہو جانے والی بھی ہے اور سب سے زیادہ کھنچ جانے والی بھی، سب سے زیادہ جسے نظر انداز بھی کیا جاتا ہے مگر اسی کا سب سے زیادہ رونا بھی رویا جاتا ہے، افسوس بھی اسی کے اوپر کیا جاتا ہے، اور کوئی کام بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ زیڈک نے برملا فوراً اس کا جواب دیا کہ یہ اور کوئی چیز نہیں سوائے وقت کے۔ یہ طویل اتنا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کو پہنچ نہیں سکتی، یہ ہمیشہ رہے گا، اور مختصر اتنا ہے کہ انسان کی آرزوئیں، انسان کی تمنائیں یہیں رہ جاتی ہیں، اور یہ انسان کی تمنائیں اور آرزوؤں کو پورا نہیں ہونے دیتا، یہ انسان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ طویل ہے اس کے لیے کہ جس کو کسی کی آمد کا انتظار ہو، مختصر ہے اس کے لیے جب اس کے لیے خوشی کے لمحات ہوں۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کو پہنچ سکے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کو کاٹ سکے، یہ ہر ایک کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ انسان اسی وقت کے چکر کے اندر رہتے ہوئے زمانے کی گردشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی پر بہادر شاہ ظفر نے بڑے خوبصورت شعر کہے، کہنے لگا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں کٹ گئے۔ ایک ہندی کے شاعر ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت مقولہ کہا ہے، کہتے ہیں کل کرے سو آج کر، بھئی جو کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم کل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ عقلاء میں، سمجھدار لوگوں میں کل کا لفظ ہی نہیں ہے۔ جو کل کرے سو آج کر، جو آج کرے سو ابھی کر، جو آج کرنا ہے اس کو ابھی کر، پل بھر میں پریک ہوگی پھر کرے گا کب، پل بھر میں اگر تیری زندگی ختم ہو